اس نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا، نماز تراویح وہ پڑھا رہا تھا، اور اگر کہا جائے کہ اس میں کوئی خرابی یا کوئی اس میں جرائم کی طرف کوئی رغبت بالکل بھی نہیں تھی۔ میں آپ سے پوچھوں، آپ بتائیے، آپ یہیں رہتی ہیں؟ جی ہم ادھر ہی رہتے ہیں سیال کوٹ میں، وہ تو برجی چوک میں، تو ادھر ہم نے جب اعلان سنا نا کہ یہ روزہ رکھا ہوا تھا، ہم نے تو وہ دیکھا تو وہ بہت ہی مطلب کہ پریشانی دیکھی، کافی عورتیں تھیں ادھر۔ کیا نام بیٹا آپ کا؟ جی السلام علیکم، جی میرا نام نادیہ ہے۔ نادیہ، منیب اور مغیث یقیناً اس محلے میں ظاہر ہے آپ کٹھے پلے بڑھے، آپ کے ساتھ بھی کھیلتے رہے ہوں گے۔ جی وہ ایسے بھائی نہیں تھے، انہوں نے صبح فجر کی نماز پڑھی ہے، اپنے دادا ابو کے ساتھ پڑھی ہے، والد صاحب کے ساتھ پڑھی ہے، اور وہ گھر آئے ہیں، گھر سے میچ کے لیے گئے ہیں۔ بھائی ہم تو سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، کیا ان کا یہ گھرانہ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ آپ سارا ادھر وزٹ کریں اور دیکھیں، ان کے دادا ابو، دادی اماں، ان کی چاچی چاچا، تایا ابو اور والدہ، یہ سارے کیا گھرانہ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اس گھرانے کی تو ادھر کے رہنے والے لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں، اور ان کے کیا نورانی چہروں سے اور حافظ قرآن سے، اور روزہ رکھے ہوئے تھے ان بچوں نے، اور یہ ہے کہ وہ ادھر میچ کھیلنے کے لیے گئے تھے، ان سے بہت زیادہ زیادتی لوگوں نے کی ہے، اور یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کربلا کا بھی میدان جو ہے نا انہوں نے یہ پیچھے کر دیا ہے۔ کیا اس بہن کو ایسے بھائی ملیں گے جس ماں کی دونوں آنکھوں کے نور چلے گئے ہیں، جس باپ کے بازو ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا آپ ان کا دکھ بانٹ سکتے ہیں؟ ہمیں صرف انصاف چاہیے، جیسا ان کے ساتھ ہوا ہے اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ ہو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ سمینہ فروزہ صاحبہ موجود ہیں جو منیب اور مغیث کی ہمسائی ہیں، ان کی ایک ہی دیوار لگتی ہے، اور یہ ایک عرصے سے، کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے بلکہ یہاں پہ موجود ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے منیب اور مغیث کو بچے سے بڑا ہوتے دیکھا۔ ہاتھوں میں پال کے جوان ہوئے ہیں، اور میں اس کی پھپھو کی فرینڈ ہوں، اور پھر یہ بالکل اسی طرح میرے لیے بھتیجے تھے جس طرح کے میرے اپنے دوسرے بھائیوں کے بیٹے ہیں، اور ان دونوں بچوں نے آج تک پورے محلے میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی وغیرہ نہیں کی، بلکہ بما اپنے والد کے کہ اتنے ہمدرد تھے کہ اگر کسی کوئی تھرڈ پرسن بھی جو تھا وہ بھی انہیں راستے میں گزرتے ہوئے جاتے ہوئے کوئی کام کیا دیتا تھا تو فوراً اپنا جو تھا کام وہیں روک کر تو یہ دوسروں کی مدد کرتے تھے، اور اتنے ارد گرد کے ہمارے جو نیبرز ہیں، ہم لوگ جو 5-6 گھر ہیں، وہ بالکل جسٹ لائک ایسی ہیں جیسے ہم لوگ فیملی ممبرز ہیں۔ کبھی ہم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں کوئی فرق نہیں سمجھا تھا، یہ بالکل ایسے ہی تھے۔ آدھی رات کو بھی ان کو آواز دی گئی ہے کسی کام کے لیے، اگر کوئی نیبرز میں کوئی بزرگ یا کوئی جوان بیمار ہو گیا تو اسی وقت انہوں نے فوراً اپنی بائک سے نکالنی ہے اور انہیں ان کی مطلوبہ جگہ پر پہنچا دینا ہے۔ آج تک یہ ہمارے سامنے پل کے جوان ہوئے ہیں۔ بڑا بھائی جو تھا وہ حافظ قرآن تھا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے سینے میں سورت یاسین رکھ دیتا ہوں اور وہ قرآن پاک کا دل ہے، اور اس کے اندر تو پورا قرآن پاک تھا۔ انہیں یہ اور بار بار بچے جو تھے وہ انہیں بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو آپ لوگ ہمیں سمجھ رہے ہو اور ہمیں زرد و کوب کر رہے ہو، آپ لوگ ہم لوگوں سے ٹیلی فون نمبر لو اور ہمارے گھر والوں کو بلاؤ۔ ہماری کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی رنجش نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی پہ غصہ ہے، اگر ہے تو اس عوام اور اس پولیس والوں کے ساتھ ہے جو کہ اس وقت اس جگہ پہ موجود تھے، اور ہماری حکومت سے درخواست ہے، پوری عوام جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ان بچوں کو سرے عام جو ہے نیلام کیا اور جتنی اذیتیں دے کے ختم ہونے کے باوجود ان کو وہ جو تھے تشدد دیتے رہے ہیں، ہماری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ ان لوگوں کو بھی اسی طرح سرے عام جو ہے پولیس والوں کو بجائے اس کے کہ آپ معطل کر دیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کی جو نوکری ہے ان سے برخاست کر کے اور پورے میڈیا میں ان لوگوں کے لیے ایسا کوئی سلوک کریں تاکہ جب تک ان کے گھر والوں کو ان کے لیے رزق حلال نہ ملے تو لوگوں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلائیں، تو پھر انہیں پتا چلے کہ جس والد کے ہم نے دونوں بازو توڑ دیے جو اس کے آنے والے بڑھاپے کا تھا ساتھ تھا۔ بہت شکریہ ناظرین، میں منیب اور مغیث کے کمرے میں موجود ہوں۔ اس کمرے میں انہوں نے اپنی زندگی کے بے شمار خوبصورت دن گزارے ہیں۔ میرے ساتھ منیب اور مغیث کی خالہ ہیں۔ میں کوشش کروں گا اس تکلیف دہ لمحے میں جب ان کے آنسو نہیں تھم رہے، بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن ہم صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ غم جو اس خاندان پہ گزر رہا ہے، وہ ثانیہ جو اس خاندان پہ گزر رہا ہے،
وہ تمام پاکستانی اپنے دل پہ محسوس کریں، اس سانحے کو محسوس کریں، اس ظلم کو محسوس کریں جس کا شکار 2 نوجوان ہوئے، اور اس بربریت کو محسوس کریں جس کے سبب ایک بوڑھے کی دونوں بازو کاٹ دیے گئے، ایک ماں کی آنکھوں کا نور چھین لیا گیا۔ کوشش کرتا ہوں کہ میں بات کروں۔ السلام علیکم، آپ سے بہت پیار ہوگا دونوں کو۔ مجھے سارے اپنے بچوں جیسے تھے، وہ میری جان تھی ان میں، وہ بہت پیار کرتے تھے مجھ سے، میرے بچوں کے ساتھ۔ خالہ خالہ آپ کب ملی؟ آخری بار انہیں کب دیکھا آپ نے؟ رمضان سے 1 دن پہلے رات کو اپنی امی کے ساتھ آئے تھے، روزے سے صبح پہلا روزہ تھا، اس رات کو آئے تھے۔ وہ میں نے آخری پیار دونوں بھائیوں کو۔ کیا کہتا تھا منیب؟ کیا بنوں گا بڑا ہو کے؟ کیا بننا چاہتا تھا؟ منیب نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن مغیث کی خواہش تھی کہ وہ آرمی جوائن کرے اور وہ شہید ہو۔ مغیث ماشاءاللہ بہت فٹ تھا، بڑا خوبصورت نوجوان۔ ماشاءاللہ، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کی خواہش تھی کہ وہ آرمی جوائن کرے۔ جب یہ اطلاع آپ کو کب ملی، یہ اطلاع یہ سارے سانحے کی؟ مجھے تقریباً 6:15 مجھے فون کیا تھا گھر میں، بتا دیا گیا تھا کہ دونوں شہید ہو گئے؟ یہ تھا کہ مغیث منی فوت ہوئے ہیں، مجھے یہ تھا کہ شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا دونوں بھائیوں کا، دونوں بھائی جا رہے ہوں گے بائک پہ، ان کا شاید ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اتنا بے بس محسوس کر رہی ہیں اس معاشرے میں جہاں پہ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں 2 خوبصورت پھولوں کو کچل دیا گیا، مسل دیا گیا، انہیں اس بے دردی سے ان کو بے بسی کی موت دی گئی۔ کیا محسوس کر رہی ہے اس معاشرے کے لیے؟ کسی نے ان کی کسی بات پہ یقین نہیں کیا، وہ کہتے رہے کہ ہمارے گھر والوں کو بلاؤ، یہ ہمارے کانٹیکٹ نمبرز ہیں، یہ لو، ہمارے بڑوں کو بلاؤ، ہم ڈاکو نہیں ہیں، ہم ڈاکو نہیں ہیں۔ لیکن کسی نے نہیں سنی ان کی کوئی بات، اور اور میں چاہتی ہوں کہ جتنی بھی وہاں پہ پولیس تھی، جتنے بھی تھے، جن لوگوں نے مارا، جتنی پولیس تھی، ان سب کو اسی طرح سے لٹکا کر اسی طرح سے مارا جائے، اسی طرح سے سب کو مارا جائے۔ ناظرین،